وہی لفظ بانی کرے لوہ بھی تو قلم تیرا بھی شمتا میری باتیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ باتیں کم کریں، بہت اچھے بہت اچھے وقت کم ہے، جلدی کی ہے. ہمارے انتہائی ہی معزز مہمان جناب حامد رضا قادری صاحب، وزیر مذہبی امور حکومت آزاد جموں کشمیر، وہ تشریف لائے ہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت عزیز وقار، پروگرام کے آخر میں ریفریشمنٹ کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. تمام دوستوں سے گزارش ہے وہ تشریف رکھیں. شام کو بس کچھ مختصر گفتگو کروں گا ایک دو جملوں میں، کیونکہ زیادہ ٹائم اس لیے نہیں لیتا کہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے، اتنا وہ ہے کہ اس کے لیے دن نہیں راتیں چاہیے. راتیں. امام علی کرم اللہ وجہ کا میں نے اشعار سنائے کہ تو ایک چھوٹا سا ذرہ ہے جبکہ تیرے اندر پوری کائنات سمو دی گئی ہے، اور تو ہی وہ کتاب مبین ہے، کل شیء احصیناہ کتابا، کہ جس کے حروف سے پوشیدہ اسرار کائنات جو ہے حویدا ہو جاتے ہیں. کہ جب وہ علم جو ہے وہ دراصل جو عادل ہوتا ہے وہ اس قسم کے علم کا حامل ہوتا ہے، علم کلی کا. اور قرآن کریم کہتے ہیں کہ قل لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وہ لوگ جو اہل علم ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر نہیں نہیں ہو ہوتے. سکتا. اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے وہی لرزہ برندام ہوتے ہیں اس کے سامنے جو العلماء ہوتے ہیں. اور یہ وہ علماء ہے کہ جس کے بارے میں کہا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل جیسے ہوں گے. تو جو وہ علم ہے جو کلی علم کا حامل ہے اس کو آدم کہتے ہیں، اور جو آدم سے آگے کا درجہ ہے جو ابراہیم، اس کو امام کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے پوری کائنات کا ڈیٹا اللہ تعالیٰ وہ امبیڈ کر دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں موضوع تشنا رہے گا. کافی وقت میں نے شاید لیا ہو، دل تو چاہتا ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کروں اور مزید اس کی تفصیل میں جاؤں، لیکن اس وقت اس کا وہ نہیں ہے. لیکن اتنا کہوں گا کہ ابھی جو میں نے شعر سنایا امام علی کا، یہ علامہ صاحب کے فلسفہ خودی کی بنیاد ہے. جو فلسفہ خودی ہے وہ تمام کا تمام تر وہ اس فکر سے لیا گیا ہے کہ انسان کی خودی جو ہے وہ ناپیدا کنار ہے، وہ انفینٹ ہے، اس میں انفینٹ پوٹینشل ہے. اور یہ بات بھی میں نہیں کر سکا کہ نہج البلاغہ میں جو امام علی کی کتاب ہے، خطبات کا مجموعہ ہے، اس میں کیا کیا علوم ہے، سوشیالوجی، انتھروپالوجی، میتھمیٹکس، نوری سال کا تصور، ارتقاء کا تصور، اور پھر الیکٹریسٹی کا تصور، ایولوشن کا، مختلف چیزوں کا، پہاڑوں کے تخلیق کا تصور، پہاڑوں کی اہمیت کا تصور، تمام کے تمام موضوعات جو نہج البلاغہ میں ہیں وہ اس کے لیے ایک الگ ہو چاہیے. صرف اتنا کہوں گا کہ ایک دفعہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایک
کانفرنس تھی، اس میں ایک سیکٹری تھے سائنس اور ٹیکنالوجی کے، وہاں اٹیلین سائنسدان آئے تھے، تو مجھے بلایا گیا کہ یہ اٹیلین سائنسدان پہاڑوں کی اہمیت پر موضوع گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب میں گیا تو اس نے مجھ سے کوشچن کیا کہ آپ پہاڑوں کی اہمیت کے بارے میں کوئی قرآن کریم میں وہ آیت ہے یا کچھ کہتا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم پہاڑوں کی اہمیت اتنا اجاگر کرتا ہے، اتنا بتاتا ہے کہ کہتے وہ جعلنا الجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیے، اس سے زیادہ اہمیت اور کیا ہوگی؟ پھر کہا اس نے کہ جب پہاڑوں کو میخیں بنائے گئے تو زمین تو ساکن ہو گئی، زمین ہو گئی ساکن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم زمین کو ساکن مانتا ہے۔ میں نے کہا یہ اس آیت کی تفسیر اور تشریح اس شخصیت سے پوچھیں کہ جس کے بارے میں ہمارا پیغمبر کہتے ہیں کہ وہ ہمارے علم کا شہر علم کا دروازہ ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ کون سی شخصیت ہے؟ میں نے کہا اس کا نام امام علی ہے، وہ آپ کے داماد ہیں۔ کہتے وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا وہ نہج البلاغہ میں کہتا ہے لقد وطد اللہ الارض بالصخور، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو موطد کر دیا، محکم کر دیا بڑی بڑی چٹانوں سے، اس میں بڑی بڑی چٹانوں کی کیلیں گاڑ دی، تو کیا نتیجہ؟ فعدل حرکاتها، تو زمین کی تمام حرکتوں میں بیلنس پیدا کیا۔ اچھا وہ جب یہ بات میں نے کی کرسی سے اچھلا، کہتے is it really؟ میں it's mentioned in the Nahj al-Balagha many yes but much more than this، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں۔ تو وہ اتنا حیران ہوا، بعد میں اس نے جب انگریزی ترجمہ اس نے پڑھا، اس نے مجھ سے خط لکھا کہ میں جو ہے مسلمان ہوں۔ اس پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ میں تقریریں وقریریں زیادہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جو فصحاء اور بلغاء ہیں یہ خطابت تو ان کے سلسلے میں ہے، میں تو ایک لیکچر دے سکتا ہوں۔ تو بہرحال جو کچھ میں نے کہا اس پر اتفاق کرتا ہوں، اور اس پر جو ہے آپ سے اجازت دوں گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ انتہائی ہی احسن انداز میں حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقام حسین سے ہمیں روشناس فرما رہے تھے جناب پروفیسر ڈاکٹر جلیل احمد قلندر صاحب۔ وقت انتہائی مختصر ہے، ہمارے مہمان خصوصی جناب حامد رضا قادری صاحب مذہبی امور، وزیر مذہبی امور حکومت آزاد جموں کشمیر کو تشریف لا چکے ہیں، اور ابھی ان کو میں خطاب کی دعوت دینے والا ہوں۔ ان کے خطاب کے بعد دعا کے ساتھ اور لنگر حسینیہ کے ساتھ اس محفل کا اختتام ہوگا۔ کسی نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ حیا کی